برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں فرماتا ہے، زمین کی اصلاح کیے جانے کے بعد اس میں فساد مت مچاؤ۔ فساد کیا ہے؟ انسانوں کا جینا تنگ کر دینا، کسی بھی اعتبار سے ہو، حتیٰ کہ راستے میں کچرا ڈالنا یہ بھی ایک فساد ہے۔ لوگوں کے چلنے پھرنے کے لیے تکلیف دہ چیز کوئی رکھ دینا یہ بھی فساد ہے زمین پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سختی کے ساتھ منع فرماتا ہے کہ زمین میں فساد مچانے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ مجھے یہاں بات یہ عرض کرنی ہے کہ اسلام وہ عظیم دین ہے جو دنیا سے فتنے اور فساد کو ختم کرنے کے لیے آیا۔ کسی کی بالادستی، کسی کی زبردستی اس دین پاک میں نہیں ہے۔ آپ کو اندازہ ہو تو میں بتاؤں، ایران کے ایک بادشاہ کے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی گئے، سفیر بن کر کے گئے تھے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ کون سا دین تم لوگ لے کر کے آئے؟ تو صحابی نے ایک جملے میں یوں کہا تھا، وہ دین ہمارے پاس آیا ہے جو انسان کو انسانوں کی عبادت سے ہٹا کر خالق کی عبادت میں لے کر جاتا ہے۔ انسان کو انسان کی بالادستی یا اس کی تمام تر محکومیت سے ہٹا کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سرنگوں کرتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے خیالات سے اسلام کی تصویر اپنے دماغ میں بنا لی۔ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام اس طرح سے ہے، اسلام اس طرح سے ہے۔ اسی وجہ سے کچھ ایسے انسیڈنٹ پیش آتے ہیں جو اپنے رائے سے اور اپنے دماغ سے کچھ مسلمان کر جاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، وہ اسلام نہیں ہو سکتا، کسی مسلمان کا کام ہو سکتا ہے۔ اسلام وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہو اور ان کے صحابہ نے کر کے دکھایا، وہی اسلام ہے۔ آج پوری دنیا جس طرح سے ٹارگٹ پر رکھی ہوئی ہے، یہ مسلمانوں کے کاموں کی وجہ سے، اسلام کے تعلیمات کی وجہ سے نہیں۔ کاش اگر وہ اسلام کی سچائیوں کو پڑھے ہوتے تو انہیں اندازہ ہوتا کہ اسلام یہ ہے نہیں، لیکن یہ کام جو ہو رہا ہے یہ کس کے تھرو ہو رہا ہے؟ جو ظلم، جو فساد، جو فتنہ پوری دنیا میں مچایا جا رہا ہے، اگر وہ کسی ویکتی کے ذریعے سے، کسی انسان کے ذریعے سے ہے تو یہ اس کا عمل ہے، اس کے دین کا نہیں، کیونکہ وہ دین کا ٹھیکیدار نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان شراب پیتا ہے اور اس میں مست ہو کر لوگوں سے لڑتا بھیڑتا ہے تو یہ اس کا عمل ہے، یہ دین کا حصہ نہیں۔ اگر کوئی تاش کے پتوں پر بیٹھا پوری پوری رات گزارتا ہے تو یہ اس کی بد کرداری ہے، اس کے بد اخلاق ہے، اسلام کا یہ حصہ نہیں، اسلام نے اسے دیا ہی نہیں ہے۔ کوئی نوجوان آوارہ بگڑا ہوا لڑکیوں کی طرف غلط نظریں مارتا ہے اور پاک باز خواتین کی زندگی کے لیے وہ دشوار بن گیا ہے تو وہ شیطان ہے، وہ اسلامی حصہ نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات میں یہ نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ اتنا پاک ہے، اتنا پاک ہے کہ
کہ اس پوری کائنات میں اسلام آیا ہی ہے فتنہ اور فساد اور ہر برائی کو ختم کرنے کے لیے۔ کیا وجہ ہے کہ جس دور میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت ہو رہی ہے مکہ مکرمہ میں، کون سے لوگ تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب وہاں پر؟ کون لوگ تھے؟ وہی لوگ تو تھے جو شراب نوشی میں فخر کرتے تھے، جوا بازی ان کا شعار تھا، عورتوں کو بازاروں میں لا کر نیلام کر دیتے تھے، بچیاں پیدا ہوں تو گردن مروڑ کر دفن کر دیتے تھے۔ یہ وہی لوگ تو تھے اس وقت۔ لیکن نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تبلیغ و اشاعت کے بعد ایک ایک برائی کا خاتمہ ہوا یا نہیں؟ پوری تاریخ اس کی گواہ ہے۔ ایک ایک برائی ختم ہوتی چلی گئی۔ جس مکہ میں پیدا ہونے والی بچی کا گلا گھونٹ کر کے دفن کر دیا جاتا تھا، اسی مکہ سے میرے آقا اعلان فرما رہے ہیں عورتوں کے حقوق کے متعلق کہ عورت اگر تمہاری ایک بیٹی ہو، اس کی پرورش کر کے تم نے صحیح جگہ اس کو شادی کر کے دے دیا تو حضور فرماتے میری شفاعت اس پر واجب ہے، میں اسے جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ بیٹی کا حق یہ بتایا اسی مکہ مکرمہ میں جہاں لوگ اپنی ماں اور اپنی بہنوں کو بازاروں میں نیلام کر دیتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برائی کا خاتمہ فرمایا۔ ارشاد کیا فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، تم کیا سمجھتے ہو عورتیں بازاروں کی زینت ہیں؟ تمہاری اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں تمہاری جنت ہے، بہن ہے تو تمہارے حق میں اس کی دعائیں قبول ہیں، بیوی ہے تو اس کو ایک لقمہ کھلانا صدقے کا ثواب ہے۔ عورتوں کے حقوق بیان کیے۔ جہاں بچوں پر ظلم ہوتا تھا نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو ختم فرمایا۔ بوڑھوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، بیواؤں کو تو معاشرے میں رہنے نہیں دیا جاتا تھا، ان کے لیے الگ بستیاں ہو جاتی تھی۔ شگن اب شگن یہ بھی ہمارے علاقے میں بھی پائے جاتے ہیں سب چیزیں۔ کسی عورت کا شوہر مر جائے، ستی کی رسم یہاں پر بھی ہوا کرتی تھی، عورت کو شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا، مگر نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیوہ عورت کے حقوق کو صرف بڑھایا نہیں، آپ نے جتنے نکاح فرمائے سوائے ام المومنین عائشہ صدیقہ کے، یہ ساری بیویاں آپ کی بیوہ ہی ہیں۔ بیوہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حرم کی زینت بنائی، بلکہ کروڑوں مومنوں کی ان کو ماں کا درجہ عطا فرمایا۔ ایک ایک برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے اسلام اس روئے زمین پر آیا، لیکن افسوس یہ ہے میرے عزیزو، حالات اس طرح کروٹ لے چکے